جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر 101 دنوں کی قید کے بعد، 101 دنوں کی اسیری کے بعد اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی عباسی نے آج معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام تھا، وہ الزام کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، پولیس کا کیا کردار رہا، اور خاص طور پر جیلم پولیس کا، ایف آئی اے کا کیا کردار رہا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا کیا کردار رہا، اسلامی نظریاتی کونسل اور قرآن بورڈ کا کیا کردار رہا، انجینئر محمد علی مرزا 3 جیلوں میں کیوں رہے، ان پر کیا بیتی، آج اس پر بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا اور اب تو پورے ملک کو پتہ چل چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے نابالغ بچے، جس نے ایک رات پہلے 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا، جو 2 بچیوں کا قاتل ہے محمد ابوذر ریکی، محمد آصف، جسٹس محمد آصف کا بیٹا، اور بتایا تھا کہ وہ دوران ڈرائیونگ سنیپ چیٹ بنا رہا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیز رفتار گاڑی شاہراہ دستور پر، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب اس ملک میں دستور تو رہ نہیں گیا، شاہراہ ضرور ہے، ایک سڑک ضرور ہے اسلام آباد میں، رات 1:15 بجے شاہراہ دستور پر 2 بچیاں جو اسکوٹی پر آ رہی تھیں، دونوں سہیلیاں تھیں، ان کو کچلا، دونوں موقع پر جاں بھاگ کھو گئیں۔ 2 بچیوں کا قاتل جسٹس محمد آصف کا بیٹا محمد ابوذر ریکی۔ یہ یہاں تک تو آپ کو کل بتایا تھا کہ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، 4 روزہ ریمانڈ پر ہے۔ لیکن اب جو کہانی سامنے آئی ہے، یہ وہ کہانی ہے کہ جس نے دماغ کو چکرا کر رکھ دیا ہے، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امیر زادوں کا، بااختیار لوگوں کا، بڑے عہدوں پر رہنے والوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے زیادہ شرمناک مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے، اس دکھ کو بیان کرنے سے پہلے ایک اچھی خبر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اچھی خبر آپ کو جو میں نے سنانی ہے، جس کا انٹرو آپ کو دے چکا ہوں، جس کا ابتدائیہ آپ کو بتا چکا ہوں، کہ بالآخر 101 دنوں کی قید، 101 دنوں کی اسیری اور 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی عباسی نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس پوڈ کاسٹ میں ایک حوالہ دیا، کوئی خود بات نہیں کی، اور وہ حوالہ عیسائی برادری کی طرف تھا، یعنی مذہبی حوالہ تھا۔ اس حوالے کو اچھالا گیا، اور پھر اس حوالے پر ایف آئی آر درج ہوئی، اور انجینئر محمد علی مرزا جو معروف مذہبی اسکالر ہیں، جن کی گفتگو کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور جن کے لاکھوں فالورز ہیں، اور جو قرآن اور حدیث سے جنہوں نے یوتھ کو جوڑا، اور جن کی اپنی زندگی میں نہ پیسہ، نہ جتھا، نہ چندہ، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی مزار، نہ کچھ، اور جو ایک طرح سے اسلام کی پرچار کرنے والے تھے، اسلام کو آگے پہنچانے والے تھے، ان پر الزام لگا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں اس ملک میں کہ ہمارے مذہبی علماء، ویسے تو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے، میرے جیسے گناہ گار کی بھی ریڈ لائن ہے، میں اور میری 7 نسلیں ان پر قربان، ختم المرسلین، آخری نبی، آخری انسان تک کے نبی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، مجھ جیسا گنہگار
بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ان کا نام آتا ہے تو دل کرتا ہے سب کچھ قربان کر دیں. اور انجینئر محمد علی مرزا معروف مذہبی اسکالر, ان پر یہ الزام لگا. خیر اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست کو 3 MPO کے تحت پہلے گرفتار کیا گیا, پھر انہیں جیلم جیل میں بھجوا دیا گیا, پھر انہیں حافظ آباد جیل شفٹ کر دیا گیا, پھر جیلم کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا. یہاں سے کیس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی مطلب FIA کو منتقل ہوا. انہیں پھر عدالت میں پیش کیا گیا, 7 روزہ ریمانڈ ملا, اور 7 دنوں کے بعد بلکہ 1 آدھ دن ریمانڈ میں رہتا تھا کہ انہیں اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا. اور پھر وہاں سے 101 دنوں کے بعد, یعنی اس ٹوٹل جو جتنا یہ سفر ہے اس میں 101 دنوں کی جیلوں اور حوالاتوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کو آج ضمانت ملی. اور اسی دوران جو FIA نے یا NCCIA کے افسر نے اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا کہ ہمیں گائیڈ لائن دی جائے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا ہے, یا جو کچھ کہا ہے یا جو حوالہ دیا ہے ایک پوڈ کاسٹ میں, اس پر ان پر یہ الزام یا یہ مقدمہ یا یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں. یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی. اچھا, اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ آ گیا کہ ان کا جرم تو بہت سنگین ہے اور یہ مقدس ہستی کے توہین کے مرتکب ہوئے, انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اسی دوران قرآن بورڈ کا بھی ان کے خلاف فتویٰ آ گیا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوئر کورٹ میں ان کی ضمانت مسترد بھی ہوئی, اور پھر انہوں نے 3 جگہ پہ ہائی کورٹس میں 3 مختلف درخواستیں دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے خلاف درخواست تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ دینے کی مجاز نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ دائرہ کار نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف فتویٰ دے. تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی کیس سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس قرآن بورڈ کے خلاف ہے کہ قرآن بورڈ کا کام قرآن کی اشاعت ہے نہ کہ فتوے دینا. اور FIA یا NCCIA کے خلاف کہ انہوں نے بنا نوٹس, بنا تحقیق, بنا تفتیش مجھے گرفتار کیا, لہٰذا یہ کیس بھی ختم کیا جائے. اور پھر ان کی ایک درخواست ضمانت تھی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں, جہاں سے آج انہیں ضمانت ملی, اور جسٹس صداقت علی عباسی نے ان کو ضمانت دی. تو یہ تھا ایک پس منظر مختصر سا خلاصہ سا انجینئر محمد علی مرزا کے کیس کا. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگا, اور یعنی مقدس ہستی کی توہین کا الزام لگا, مطلب توہین رسالت کا الزام لگا. اب انجینئر محمد علی مرزا جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مذہبی اسکالر جو دین کو آگے پہنچا رہا ہے, جس کے لاکھوں فالوورز ہیں, جس سے یوتھ جڑی ہوئی ہے, اور جو درود سے بات اپنی شروع کرتا ہے, اور جس کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا کوئی ہے ہی نہیں, اس پر یہ الزام لگا. اب اس انجینئر محمد علی مرزا کی آپ کچھ یعنی کلمات سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, ان کی جو تلخ لہجہ ہے اس سے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, ان کے جو انداز گفتگو سے آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں, اس حوالے پر اعتراض کر سکتے ہیں جو حوالہ انہوں نے دیا. لیکن یہ تو سراسر غلط اور بے بنیاد اور بلا جواز الزام تھا کہ وہ اس توہین کے مرتکب ہوئے ہیں یا انہوں نے توہین کی ہے. کوئی مذہبی عالم سوچ بھی نہیں سکتا. اور میں بہت دفعہ کہہ چکا اس دوران, اور اپنے علماء کرام سے درخواست کر چکا, خاص طور پر مفتی حنیف قریشی صاحب, ابتسام الہی ظہیر صاحب, شہنشاہ نقوی صاحب, اور مولانا طارق جمیل صاحب, کیونکہ ان کے میں نے پوڈ کاسٹ کیے تھے, ان سے میں ملا تھا, ان ساروں کے, اور یقین کریں سب کمال کے لوگ, اور سب نے کمال کی محبت کی مجھ سے, کمال طریقے سے بات چیت کی, اور ساروں کا میرے دل میں احترام. ان ساروں سے میں نے درخواست کی کہ جب اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر عالم دین اس پر بھی توہین کا الزام لگ سکتا ہے تو نیچے کیا بنے گا. اور یہی وجہ ہے, اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب چونکہ جیل سے ہو کر آ گئے ہیں, اڈیالہ جیل میں بھی رہے ہیں, اور
ان کے وکیل سے بھی میری بات ہوئی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے انڈائریکٹ بھی بات ہوئی, تو وہ بھی حیران اور پریشان تھے کہ ہماری جیلوں میں کتنے توہین مذہب اور کتنی مقدس ہستیوں کے توہین کے الزام میں لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں, اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں, جن کا کیس ہی نہیں چلتا, جو سالوں سے جن کی پہلی پیشی بھی نہیں ہوئی, وہ بھی لوگ اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی برا حال ہے. تو اور ان میں جتنے لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں, ابھی تو کئی گروہ بھی سامنے آ گئے جس میں ایف آئی اے, جس میں اور لوگ تھے جو لوگوں کو پھنساتے تھے اس توہین مذہب میں. تو جتنے لوگ جیلوں میں ہیں ان میں سے اکثریت, یقین کریں, ذرا تحقیق کر کے دیکھیں کہ ان کا کوئی قصور ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ایک مذہبی عالم پر, مذہبی اسکالر پر یہ الزام لگ سکتا ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا, پہلی بات. دوسرا, جو ایف آئی آر دینے والا ہے, جس نے ایف آئی آر کٹوائی, اس کا کردار, اور جس نے ایف آئی آر کاٹی اس کا کردار, اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں, اور یہ اب کیس چلے گا تو پتہ چل جائے گا. پھر جیلم پولیس کا کردار بھی کوئی کمال کا نہیں رہا. جیلم پولیس نے جس طرح انہیں گرفتار کیا, موقع ہی نہیں دیا. پھر اس کے بعد ایف آئی اے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچ گئی. بھائی کیوں؟ آپ میرٹ پر تحقیق کریں اور عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں. پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل, جس کا کیس ابھی چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اور وہی پوچھے گا کہ آپ کا یہ دائرہ کار ہے کہ کسی شخص کے خلاف آپ فتوے دیں. اور پھر 2-4 علماء, میں نام نہیں لیتا, ایک عالم ہے جو مختلف حکومتی عہدوں پر بھی رہے ہیں, ان کا بڑا کردار ہے, بڑا اہم کردار ہے اس حوالے سے کہ یہ فتویٰ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا خلاف آ جائے, یہ چیز بھی خلاف آ جائے, اندر ہی رہیں, جیل میں ہی رہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک عالم دین, نام تو عالم دین کا ہی ہے نا, اس عالم صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ ہے تو عالم دین ہی نا, ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے خلاف اس طرح. اور پھر مقدس ہستی کون سی ہے جس کا توہین کا الزام لگایا جا رہا ہے. اچھا, پھر قرآن بورڈ کا بھی دائرہ کار ہے فتویٰ دینے کا کہ نہیں. خیر, جہاں یہ ہوا, یہ سب کچھ ہوا, وہاں کچھ اچھا بھی ہوا. غامدی صاحب بولے اور کہا کہ وہ توہین رسالت یا توہین مذہب کے مرتکب نہیں ہوئے انجینئر صاحب. حسن الیاس صاحب, جواد نقوی صاحب, شہنشاہ نقوی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, سب بولے اور اچھا بولے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے صحافیوں نے اس پر آواز اٹھائی اور انہوں نے بھی بات کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تو ضمانت ہو گئی ہے, اور اب وہ کیس بھی لڑ لیں گے, اور ظاہر ہے کیس جس طرح کا ہے یہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن کب یہ سلسلہ ختم ہوگا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ایسے پرچے کروائیں گے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہماری جانیں قربان, اور تمام علماء میری نظر میں معتبر ہیں. لیکن تمام علماء جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, جب تک اکٹھے بیٹھ کر کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گے, تو پھر بے گناہ بھی توہین مذہب کے پرچوں میں اندر پڑے رہیں گے, اور یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے. خیر, ظلم کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور ظلم سن لیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا 16 سالہ بیٹا, جو 2 بچیوں کا قاتل ہے اب, یا 2 لڑکیوں کو جس نے قتل کیا, اپنی گاڑی سے ان کی سکوٹی کو 10:15 بجے, 2 دن پہلے, بلکہ 2 راتیں پہلے, رات 1:15 بجے کے قریب شارع دستور پر بچیوں کو کچلا. دونوں بچیوں کی ڈیتھ ہو گئی, اور پولیس نے پھر اسے گرفتار کر لیا. 4 روزہ ریمانڈ پر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کا بیٹا, 16 سالہ بیٹا محمد ابو ذر ریکی. اب پتہ چلا ہے کہ 26 سالہ سمرین اور 27 سالہ تابندہ بطول کا یہ قاتل, جو جسٹس محمد آصف کا بیٹا ہے, ہماری مریم نواز خان, ہماری جیو نیوز کی رپورٹر ہیں, ان کا ٹویٹ آیا کہ اصل کہانی جو آئی وہ اس سے بھی شرمناک ہے, اس سے بھی زیادہ شرمناک مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے. کہ ایک تو 1:15 بجے شارع دستور پر تیز رفتار ویگو یا جو بڑی گاڑی تھی وہ چلا رہا تھا, دوران ڈرائیونگ سنیپ چیٹ بنا رہا تھا. اور اب پتہ چلا ہے, حالانکہ موبائل تو ابھی تک نہیں ملا پولیس کو,
اب پتہ چلا ہے کہ پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا. ہوا یوں کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 بچیاں جو جن میں ایک موقع پہ دم توڑ گئی اور دوسری کی سانسیں چل رہی تھیں، اسی وقت اس نے غالباً اپنے باپ جسٹس آصف کو فون کیا اور جسٹس آصف موقع پہ آئے. اور یہ اکیلا نہیں تھا ابو ذر جو جسٹس آصف کا بیٹا، اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے. خیر جسٹس آصف صاحب خود پہنچے، بیٹے کو گھر بھجوایا، دوستوں کو بھگایا، کمزور سی FIR کروائی اور صبح بیٹے کو خود پولیس کے حوالے کیا. اور باقی 2 دوستوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں. اور جب جج صاحب، ہماری رپورٹر مریم نواز خان کے تحت جب جج صاحب موقع پر پہنچے تو ایک لڑکی دم توڑ چکی تھی جبکہ دوسری کی سانسیں چل رہی تھیں. اور پھر ایمبولنس چونکہ دیر سے پہنچی تو دوسری لڑکی بھی دم توڑ گئی، مطلب وہ بھی فوت ہو گئی. اور جج صاحب اس وقت فوکس ان کا ان لڑکیوں، ان بچیوں پر نہیں تھا، اپنے بیٹے پر تھا اور اپنے بیٹے کے کیس پر تھا. مائنڈ سیٹ دیکھا، یہ مائنڈ سیٹ، یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، شرمناک مائنڈ سیٹ جو ہمارے پورے ملک میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. آپ کو وہ کراچی کی امیر زادی یاد ہے جس نے ایک باپ بیٹی کو، موٹر سائیکل والی باپ بیٹی کو کچل دیا تھا، رہا ہو چکی ہے. وہ اچکزئی صاحب بلوچستان کے جنہوں نے دن دیہاڑے ٹریفک وارڈن کو کچل دیا، مار دیا، رہا ہو چکے ہیں. وہ لاہور میں 2 مرتبہ جو امیر زادہ ڈرائیوروں نے 5 6 قتل کیے دوران ڈرائیونگ، مطلب ایکسیڈنٹ سے، رہا ہو چکے ہیں. اور وہ اسلام آباد میں کشمالہ طارق صاحبہ، ان کے بیٹا، ان کا ڈرائیور اور ان کے نیچے جو لوگ آئے تھے، کہاں گیا کیس وہ؟ اور ایک اور جج صاحب کا، بلکہ ایک اور جج صاحب کی بیٹی جو اب سپریم کورٹ میں ہے، 2 قتل، وہ کیس کہاں گیا؟ تو یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جس نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جن جپھا ہے. اب آپ بتائیے کہ جج صاحب آپ پہنچے ہیں، سب سے پہلے آپ ان بچیوں کا کریں، ان کو اسپتال لے جائیں اور پھر باقی ساری چیزیں کریں. اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کیس میں پولیس ان تینوں کو ایسی تفتیش کرے گی، تحقیق کرے گی کہ ان تینوں کو سزا ہو جائے. پہلی بات تو ہے کہ وہ 2 دوست جو اس کے تھے جج صاحب کے بیٹے کے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلا نا. دوسری بات ہے جس طرح کی FIR کمزور ہوئی، اسی پر کمزور تفتیش بھی ہوگی. تیسری بات ہے کہ اتنا سوشل پریشر پڑے گا ان 2 بچیوں کے لواحقین پر کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر صلح کر لیں گی، یا پیسے دے دیے جائیں گے، یا کوئی نوکری کی آفر ہو جائے گی. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس عدالت میں، اس ملک میں تو ہو سکتا ہے جج صاحب اثر انداز ہو جائیں، ان کا عہدہ، ان کا اختیار، ان کے دوست احباب، ان کا ایک جو ایلیٹ کیپچر کے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے تینوں بچ جائیں. مگر اوپر والی عدالت ایک دن لگے گی اور وہاں 2 بچیاں کھڑی ہوں گی، 26 سالہ سمرین اور 27 سالہ تبندہ بطول. اور وہاں وہ ماں باپ بیٹی بھی کھڑی ہوں گی جس کو کراچی میں کچلا گیا. کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی یا ان کے بیٹے یا ان کے ڈرائیور سے جو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور بھی کھڑے ہوں گے. وہاں وہ اپنے لواحقین سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے دیت لے لی، پیسے لے لیے، نوکریاں لے لی، معاف کر دیا، آپ سوشل پریشر کے آگے جھک گئے، لیکن ہمیں کیوں قتل کیا گیا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ اور ان قاتلوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا. اور اس عدالت میں کوئی سفارش نہیں، کوئی پرچی نہیں، کوئی تڑی نہیں، کوئی دھمکی نہیں، اور کوئی پیسہ نہیں چلے گا. وہاں انصاف ہوگا. دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ 16 سالہ بچہ جس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا، ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنا ہوا، وہ رات کو 1:15 بجے دوستوں کے ساتھ تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہے، ساتھ ساتھ موبائل سے ویڈیو بھی بنا رہا ہے، سنیپ چیٹس بھی بنا رہا ہے. اور 2 بچیوں کی جو سکوٹی پر آ رہی تھی ان کو ٹکر ماری، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک بچ جاتی اگر بر وقت ایمبولینس آ جاتی، بر وقت اسے اسپتال پہنچا دیا جاتا. بہت دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف ہوئی، اور یہ روز ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.